جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بن علم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ اس چیز سے جیزس خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور ہم لوگ اچھا کپڑا پہن رہے ہیں اور دوسرے کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جیسا کپڑا پہن رہے ہیں اس کو بھی ویسا ہی پہنائیں۔ کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کو جوتے دیں۔ کسی کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ گرمی ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ سے پانی مانگ رہا ہے، آپ اس کو دیں۔ دیکھیں، میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جیزس جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کے روپ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ تو نہیں آ کے بتائیں گے کہ میں جیزس ہوں، نہیں، وہ کسی کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، اور وہ کسی کا بھی روپ وہ کر کے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، میں بھیکاری ہوں، مجھے یہ اور یہ چیز کی ضرورت۔ وہ ہمیں آزمائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کی مدد کریں، ہر کسی کی مدد کریں، کیونکہ جیزس نے ہمیں پیار محبت سکھایا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ کہ بائبل کہتی ہے کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کر؟ دعا کر۔ یہ جیزس ہمیں سکھاتے ہیں، یہ جیزس نے ہم سے کہا ہے۔ اور جب جیزس ہم سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیزس از فار ایور، تو جب جیزس ہمیں یہ بات کا حکم دے رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں ان باتوں کو فالو کرتے، اس کے حکموں کو مانتے؟ کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر کھڑا کرتا ہے تو وہ پٹکتا بھی ہے۔ وہ اس طرح پٹکتا ہے کہ جب انسان اپنے غرور میں آ جاتا ہے، جب خدا اس کو زمین سے کھڑا کر کے آسمان پر کرتا ہے، مطلب کہ جب خدا اس کو ایک معمولی سی زمین سے اٹھا کر ایک محل میں جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، تب وہ انسان جو ہے وہ خدا کو بھول جاتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے کیا جو کچھ کیا۔ تو خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ جو کچھ کیا خدا نے کیا، یہ نہیں کہ جو کچھ کیا میں نے کیا، تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو پھر خدا کو جب غصہ آتا ہے تو پھر خدا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ زمین پر واپس اسی پہ پٹک دیتا ہے، کیونکہ خدا ایک دفعہ ہماری غلطی کو معاف کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، چوتھی بار بھی کرتا ہے۔ جیسس ہماری بہت سی غلطیوں کو، کوئی ایک غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، لیکن جیسس پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے
پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے، پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے میں بیماری آتی ہے، ہمارے میں بیماری آتی ہے، تب ہم جیزس کو یاد کرتے ہیں۔ تب ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ جیزس کو یاد کرتے ہیں۔ تب جب ہم جیزس کو یاد کرتے ہیں تو جیزس، دیکھیں کہتے ہیں کہ جب ایک روح اور ایک انسان زمین پر توبہ کرتے ہیں تو اوپر آسمان پر ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان سے جیزس توبہ کرنے سے اتنا خوش ہو رہا ہے، تو جو اتنے سارے لوگ ہیں اگر وہ کریں گے تو خود سوچیں کہ پھر جیزس ہمارے سے کتنا خوش، اور جب جیزس خوش ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ ہونے لگتا ہے، سب کچھ۔ کوشش کیا کریں، اس بات کو اپنا لیں اپنے اندر کہ آپ لوگوں نے بھی ایک دن نہ ایک دن توبہ کرنی ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ، جب خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق چلیں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے، خدا کے حکم کے مطابق تو چل سکتے ہیں، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کا راز رکھیں گے تو کل کو آپ کا بھی راز رہے گا۔ ہمارے جیزس نے کیا کہا ہے کہ کوئی تیرے ایک منہ پہ تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کے آگے پھیر دے۔ یہی ہے پیار محبت کا نشان، یہی ہے پیار محبت کا نشان۔ جیزس یہی کہتے ہیں، اور جیزس جو ہے وہ ایک پیار اور محبت کے خدا ہیں۔ وہ تو ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، ہر کسی سے، ہر کسی سے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان عادتوں کو بدلیں تاکہ آسمان پر ہمارا جو اجر ہے ہم اس کو پا سکیں۔ کوئی اندھا ہے، آپ اس کو رستہ پار کروا دیں۔ کوئی لنگڑا ہے، آپ اس کی مدد کریں، اس کو چلانے میں اس کو رستہ پار کروا دیں۔ ہر کسی کی مدد کرنا سیکھیں تاکہ آسمان پر آپ لوگوں کا جو اجر ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکے، کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت، جیزس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بٹ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ آئے میرے لوگوں میرے پاس آؤ۔ وہ تو ہمیں گلے سے لگانا چاہتا ہے، ہم لوگ ہی دوریاں بنائے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو ہم لوگ خود ہیں جو دوریاں بنائے بیٹھے ہیں، ہم لوگ خود ہیں۔ وہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب کا، تو تب جیزس اتنے غصے میں ہوں گے کہ پھر وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے۔ تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں توبہ، بائبل یہ کہہ رہی ہے، بائبل کہتی ہے کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر۔ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو اس کو پانی دیں، وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنائیں، اندھا ہے تو اس کی مدد کریں۔ تو ہمارے خدا نے ہمارے لیے، آپ سوچیں، صلیب پر جان دے دی، اس سے اور بڑا کوئی کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ کوئی، میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں، کوئی دوست بھی اپنے دوست کے لیے نہیں کر سکتا، اور اس نے تو ہم سب کے لیے کی۔ تو خدا سے محبت کرنا سیکھیں، خدا سے محبت کیا کریں، دن میں 2 دفعہ، 1 دفعہ نہیں تو 2-3 دفعہ جو ہے وہ ٹائم دیا کریں جیسس کو۔ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اپنا، کہ جب ہم جیسس کو ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ جب ہم جیسس کی قدر کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے لیے بند دروازوں کو بھی کھولتا ہے۔
یہ جو یہ موبائلس پہ آج کل یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں، بچے اور یہ بچے یہ چیزیں دیکھ کر آپ اس کی بجائے، اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہو آج، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، بچوں اور بچیوں، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں. ان چیزوں کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں مل جانا. آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اٹس مین آپ شیطان کو ٹائم دے رہے ہو. میں کن چیزوں کی بات کر رہی ہوں؟ یہ جو یہ بچے اور بچیاں آج کل یہ غلط ویڈیوز وغیرہ یہ دیکھتے ہیں موبائلس پہ. دیکھتے ہیں نا؟ دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے بچوں اور بچیوں کی بات میں کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ بچے مجھے سن رہے ہو، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، گندی ویڈیوز وغیرہ، ٹھیک ہے، جو بچے نہیں دیکھ سکتے ابھی، وہ بچے دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز. میں بھی نام نہیں لینا چاہتی، کیونکہ ہمارے ایک انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہر ایک چیز اس پہ ملتی ہے. تو بچے اور بچیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا اب جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف یا اپنی مذہب کی طرف دھیان نہیں ہوتا. وہ اپنے اس کو ان کا زیادہ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہوتا. دعا کی طرف دھیان نہیں ہوتا. وہ جو گندی ویڈیوز وہ موبائلس پہ جو لگتی ہیں، وہ جو ان ویڈیوز کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی طرف دھیان ہوتا ہے. کیونکہ شیطان نے ان کے دماغوں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. شیطان نے ان کے دماغوں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کن گندی ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جو لڑکے اور لڑکیاں آج کل یہ جو ہے نا ساتھ مل کے یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، یہ میں یہ بات کر رہی ہوں. تو یہ بچے یہ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس سے بچے خراب ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں اتنے بچوں، میں دیکھتی ہوں کہ اتنے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہاتھوں میں موبائلز ہوتے ہیں. اسی لیے تو بچے بگڑتے ہیں. موبائلز پہ یہ گندی ویڈیوز یہ نہیں دیکھا کریں آپ. اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہو بچوں، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کسی بھی ریلیجن سے ہیں تو میں یہی بچوں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ موبائل پہ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں گندی، یہ لڑکا اور لڑکی جو لڑکا اور لڑکی کی جو آپس میں یہ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ آپ نہ دیکھا کریں. یہ آپ کے لیے، میں کہتی ہوں کہ کسی کے لیے بھی نہیں صحیح. یہ ایک ایسا، میں کہہ دوں، ایک شیطانی چکر ہے جس میں ہم سب پھنس چکے ہیں. شیطان نے ہم سب کو ایک ایسے اس میں پھنسا دیا ہے. سب دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو اس کلام سے برکت ملی ہوگی.